أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے آنورڈ اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ بے شمار رزق عطا فرمائے، اور خاص کر اس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک سیدھے رستے کی طرف صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی جو صحیح فلاح ہے وہ ہمارے نصیب میں کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو سبق دیکھا تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 53 سے لے کے آیت نمبر 55 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے. نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. اور آیت نمبر 55، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور اپنی لونڈیوں یا باندیوں کے سامنے ہوں. عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. یہ کل کی آیات تھی جو ہم نے دیکھی تھی، اور اس میں جو معاشرتی معاملات میں جو اہم پہلو جس کے بارے میں کل بھی تھوڑی سی وضاحت ہوئی کہ سورہ نور ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے کی یہ آیات سورہ احزاب تقریباً 1 سال پہلے سورہ نور سے، اور سورہ نور میں بہت تفصیل کے ساتھ ایسے جو معاشرتی معاملات ہیں، پردے کے حوالے سے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے، دوسروں کے گھروں کے جانے کے آداب، اور ان کے بارے میں بہت سارے احکامات جو ہیں، اور ان کی ابتدائی شکل جو ہے یہ سورہ احزاب میں ہمیں ملتی ہے. اور اس کی شروعات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان آیات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوئی، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو
اہل ہیں وہ پوری امت انسانی جو ہے جو نوع انسانی ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، ان کے لیے راہ ہدایت ہے، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ان کے گھر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اپلائی ہونا شروع ہوئی، تو ان کا دیکھے دیکھی جو باقی مسلمان ہیں انہوں نے بھی یہ اپلائی کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ابھی آخری آیت میں دیکھا ہم نے کہ نبی کی بیویوں سے اگر کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات ہیں، جو ان کے گھر تھے، ان کے ان کی چوکھٹ پر پردے لٹکا دیے گئے، اور اس کے دیکھے دیکھے جو باقی مسلمان ہیں ان کے گھروں پر بھی اسی طرح سے پردے جو ہے وہ لٹک گئے، اور وہ جو خواتین ہیں مسلمان خواتین اس وقت کی اصحابیات جو ہیں انہوں نے پھر پردے کا بھی اہتمام کیا، اور باقی جو پورا معاشرہ ہے، جو جو پورے صحیح معنوں میں جو مومن تھے، انہوں نے اس حکم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ آج کل کے ہماری طرح کے نہیں کہ بس اس میں عذر ڈھونڈنے اور کچھ رعایتیں ڈھونڈنے کے چکر میں کہ کسی طرح سے کوئی رعایت مل جائے یا کسی طرح سے کوئی ایسا رستہ مل جائے جو اپنے نفسانی اور دلی جو خواہشات ہیں یا معاملات ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت آسرا ملتا رہے۔ بہرحال یہ بہت اہم آیات ہیں، ہم مختصر انداز میں پڑھتے ہیں، یقیناً اس کے اوپر علماء اور باقی جو اکابرین ہیں ان کی بڑی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ پردے کے معاملات اور گھروں میں آنے جانے کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے اور یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر تقریباً سارے مکاتب فکر جو ہیں ان کا پورا اجماع ہے، ان کی پوری آپس میں ان کا ایک ہی پوائنٹ پر ہے کہ یہ اسی طرح سے پردہ جو ہے وہ جس طرح جس کی حیثیت جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے اسی طرح سے پردہ جو ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ کچھ لبرل قسم کے جو علماء بھی کہہ سکتے ہیں یا مفکرین کہہ سکتے ہیں یا جو صاحب علم بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ظاہر ہے وہ بھی اپنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کوئی مغرب کے یا کچھ ایسا درمیانی راستہ مل جائے کہ چہرے کا پردہ یا دوسرے پردے کے معاملات میں کچھ نرمی ہو جائے۔ لیکن جو محقق اور جو قابرین ہیں، جو صحیح علماء جو ہیں، بڑے علماء، بڑے بڑے جتنے علماء ہیں سارے مکاتب فکر کے، وہ اس بات پر مطلب ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ پردہ جو ہے اس کی حقیقت وہی ہے جو ہمیں سورہ نور میں اور سورہ نساء میں اور سورہ احزاب میں ملی۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک آیت جو ہے وہ آج ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گی، تو پھر ہلکی سی ہلکا سا تذکرہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو ذکر اس لیے کیا اس کے لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے ہمارے معاشرتی جو معاملات ہیں ان میں، جو سب سے زیادہ توجہ طلب مسئلہ ہے یا سب سے زیادہ جس کے اوپر بے روی ہے، باقی بہت سارے معاملات بھی ہیں لیکن اس معاملے کے پردے کے معاملے کے اوپر نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو اس طرح سے قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، بلکہ کوسوں دور ہے پردے سے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کے اوپر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہت سارے جو علماء ہیں، بہت سارے جو یوٹیوب کے اوپر تو ہر طرح کی ویڈیو کلپس وغیرہ میں بھی موجود ہیں، ان کو ضرور سنیں، اسٹڈی کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی اور ہدایت بھی فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں ہمیں ہمارے لیے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ہماری مائیں جو تھیں، ان سے پاک باز عورتیں جو ہیں وہ کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ ان کے درجے کی، ان کے رتبے کی یا ان کے جیسی پاک باز عورتیں جو ہیں وہ کہیں ہوں۔ تو جب ان کے لیے پردہ ہو گیا کہ مطلب ان کے لیے یہ حکم آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی خواتین کے لیے بھی آگے آیت میں آئے گا، تو پھر تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی عذر کرتا ہے یا کجی یا درمیانی راستہ تلاش کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا قرآن مجید کے احکامات اور قرآن کی جو نص ہے اس کے خلاف جاتا ہے۔ بھارت سبق شروع کرتے ہیں آج کا، اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 56 سے آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون وہ سب صلات بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں،
अलन नबी, नबी करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बेशक अल्लाह और फरिश्ते और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं या दरूद भेजते हैं या रहमतें भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, सल्लु तुम भी दरूद भेजो, सलात भेजो, अलैहि उस पर, नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लिमू तस्लीमा, और तुम सब सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना या खूब सलाम भी भेजो। बेशक या बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात या दरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा दरूद और सलाम भेजो। ये आयत जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम इस आयत को समझने की कोशिश करें आज। ये एक इंतहाई अहम आयात में से एक आयत है जिसके दो हिस्से किए जा सकते हैं, या इसको दो हिस्सों में, या इसके दो जो पार्ट हैं उसके। एक पहला हिस्सा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते वो सलात भेजते हैं नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात क्या है? युसल्लूना सलात कहते हैं, या जिसे हम आम दरूद भी कहते हैं। दरूद और सलात ये क्या है? दरूद और सलात जो है वो दर हकीकत दो तीन जो बातें हैं उनका मजमुआ है। एक तो किसी की तारीफ करना, किसी के सना या किसी की, हम जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, तारीफ करना किसी के फ़ज़ाइल की, या किसी की ज़ात की, या किसी के अमाल की, किसी के किरदार की तारीफ करना, ये भी है। इसके अलावा उसका साथ देना, उसके ऊपर अपनी जान वारद करना, उसको उससे मोहब्बत करना, और तीसरे नंबर पे उसके ऊपर रहमत की दुआ करना, या रहमत मतलब दुआ दुआ करना, उसके लिए दुआ करना, रहमत की दुआ करना, दर्जात की बुलंदी की दुआ करना, अच्छे वक्त की दुआ करना। तो ये दो तीन बातें जो है, ये दो तीनों बातों का मजमुआ जो है, ये दर हकीकत दरूद है या सलात है, जिसे हम आम अल्फाज में दरूद भी कहते हैं। तो अब आयत के पहले हिस्से में हमें पता चलता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो हम ये भी समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत जो आई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद हम जब थोड़ी सी तफसील देखेंगे, कि हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक इंतहाई अहम पहलू है हमारे समझने के लिए, और हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें हमें कहने में कोई झिझक भी नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जो हस्तियां हैं, जो नो इंसानी कह लें, उसमें सबसे अजीम तरीन हस्ती हैं, जो सबसे ज़्यादा हकदार है कि उनके ऊपर दरूद भेजा जाए। जिस तरह से उन्होंने दीन की खिदमत की, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह का पैगाम हमारे पास पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने मतलब अपने आप को तकलीफ़ों में डालकर और बहुत सारी अजियतों को बर्दाश्त करके, फिर जिस तरह से उन उम्मत का दर्द जो है वो उनके दिल में है, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको दर्जात जो मिले, अमामुल अंबिया जो है वो भी हैं, फिर मतलब गवाही देने वाले भी, बशारत देने वाले भी, डराने वाले भी। ये सारी चीज़ें जो है इनको सामने रखकर हम एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को जब सामने रखकर हम देखें तो हमें इस चीज़ का इदराक होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जो है वो एक ऐसी हस्ती है जो सबसे ज़्यादा हकदार है कि उनके ऊपर रहमत की दुआ जो है वो की जाए, उनकी तारीफ की जाए, और उनसे मोहब्बत की जाए, और उनके अहकामात की पासदारी की जाए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उनके ऊपर दरूद भेजा जाए, उनके ऊपर अ, सलात भेजा जाए या दरूद भेजा जाए। अब अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते हैं। एक तो ये है कि जब अल्लाह और उसके फरिश्तों का जिक्र हुआ, तो ये आसमानों के ऊपर की जो मखलूक है, या इस्लाम के आसमानों के ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब दरूद भेजने का जो हमने मतलब समझने की कोशिश की, उसमें एक तो ये था कि तारीफ करना, किसी से मोहब्बत करना, और उसके लिए रहमत की दुआ करना। अब अल्लाह ताला तो रहमत की दुआ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद अता करने वाला है।
تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے یہ کہا جائے گا کہ اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں برساتا ہے، اپنی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نبی کی اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برساتا ہے۔ جبکہ انسانوں اور فرشتوں کے لیے جب یہ استعمال کیا جائے کہ درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فرشتے اور انسان جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں رحمت کی، سربلندی کی، مطلب اعلیٰ درجات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ تو ایک تو یہ فرق جو ہے یہ ہمیں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے کہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ کا درود کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے، جبکہ انسان اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ ایک دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کے اوپر، دنیا آسمان جو ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پر درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو زمین پر بسنے والے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے صلو علیہ، کہ تم بھی درود بھیجو علیہ، اس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ صرف درود بھیجو وسلموا تسلیما، اور تم سب سلامتی بھی بھیجو یا سلام بھی بھیجو اس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خوب خوب سلام بھیجنا یا خوب زیادہ جتنا ممکن ہو تمہارے لیے۔ تم بھی اے انسانوں، اے ایمان والو، اے مومنو، تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ اب یہاں پر درود جو ہے اس کو تو ہم نے ہلکا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا ہے، سلام کیا ہے، وسلموا تسلیما، سلام جو ہے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنا کیا ہے۔ ایک یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ درود اور سلام جو ہے یہ ایک سینسٹیو ایک ٹاپک بھی ہے کچھ معاملات میں، اس کو اس لیے ہم کچھ معاملات ایسے ہیں یا کچھ ہمارے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہلکا سا آپ کو اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ کیا اس میں معاملات ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنے کا طریقہ یا سلام آپ کے اوپر سلام یا آپ کے اوپر سلامتی بھیجنے کا یا کہنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، درود ہم کس طرح بھیجیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی یا سلام کا طریقہ جو ہے وہ کیا بتایا تھا، جو ہم نماز میں تشہد کے درمیان جو پڑھتے ہیں، تحیات للہ وصلاۃ و طیبات السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یا ایھا النبی، یہ ہم دعا جب پڑھتے ہیں تشہد میں، تو یہ دعا جو ہے یہ در حقیقت سلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ مبارک کے اوپر جب حاضری دی جائے تو اس وقت بھی السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکم یا رسول علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ ہے۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منقول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو ہدایت فرمائی، تو ہمیں ان بریکٹس کے اندر رکھ کے اس کو ان دونوں جو سلام جو ہے ان کو استعمال کرنا ہے یا ان کا مطلب ان کو پیش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی کہ ایک تو روزہ مبارک کے اوپر جب حاضری دیں تو اس وقت، ویسے تو ہم جب قبرستان میں جائیں تو وہاں پر بھی جو دعا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی، السلام علیکم اہل دیار یا اہل قبور، یا اس طرح کے مختلف احادیث میں پتہ چلتا ہے۔ اب وہ برزخی دنیا میں ہے، وہ جتنے بھی میتیں ہیں وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم تو اس کو نہیں جان سکتے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جب حاضری دیں تو اس وقت اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر، وہ ہم آگے انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی اس میں بات آئے گی تو اس میں ایک حدیث کے ریفرنس سے بھی ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے تو پھر ہمیں اس سے دائیں بائیں پھر کر اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اور راستے جو ہیں وہ تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا ایک تو نماز میں جو طریقہ ہے وہی ہمارے لیے احسن ہے اور اسی کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے، اس سے آگے غلو کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اور دوسرا
جو روزہ مبارک کے اوپر حاضری جو ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دیگر معاملات میں اس طرح کے جو کلمات ہیں، ان سے تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے۔ تو یہ سلام جو ہے، اب حدیث کا ریفرنس ہم نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سلام تو ہمیں بتا دیا آپ نے کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، ہم نماز میں درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ تو اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ پھر کچھ اور الفاظ یا کچھ متفرق احادیث، مختلف احادیث میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کچھ الفاظ میں، لیکن سب سے جو بیسٹ اور سب سے جو زیادہ کامن ہے وہ یہی درود ابراہیمی ہے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام، یعنی کہ یہ مطلب وہاں پر حکم مل گیا صحابہ کرام کو کہ تشہد میں التحیات کے بعد، سلام کے بعد پھر یہ درود جو ہے یہ پڑھنا جو ہے یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نماز کے درمیان درود جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک دو قسم کی رائے ہے کہ کچھ دفعہ جو 4 رکعت کی یا 3 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، ایک تو پہلی 2 رکعت کے بعد، اور دوسرا جو تشہد ہے وہ تیسری، جیسے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت کے بعد، اور باقی جو 4 رکعت والی جو فرض نمازیں اس میں چوتھی رکعت کے بعد۔ تو یہ پہلا تشہد اور دوسرا تشہد جو ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف نہیں کہہ سکتے، اس میں 2 قسم کی رائے ہیں۔ کچھ جو علماء ہیں یا کچھ عوام جو ہے ان کی بھی رائے یہ ہے کہ دونوں تشہد میں درود جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ درود جو ہے وہ پڑھنا نماز میں، نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو اتفاق ہے۔ لیکن کیا پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس میں 2 طرح کے قول ہیں یا 2 طرح کی رائے ہیں مختلف علماء کی، اور مختلف امام جو ہیں ان کی بھی کافی تفصیل سے موجود ہے۔ بلکہ میں نے جب رات کو کچھ احادیث اور کچھ اس کے اوپر جو میرے سامنے مطالعے کے لیے چیزیں ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں تشہد میں درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی اگر ہم درود پڑھ لیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو 9 رکعت جو ہے نماز پڑھتے تھے، اور 8 رکعت کے بعد 8 رکعت، 9 رکعت پوری ہوتی تھی، یعنی آخری جو 3 وتر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس طرح سے چھٹی، ساتویں، سوری ساتویں، آٹھویں اور 9ویں رکعت جو ہے، تو 8 رکعت کے بعد وہ تشہد میں بیٹھتے، درود مطلب سلام بھیجتے، نبی پر درود بھیجتے، اور پھر کھڑے ہو جاتے، اور پھر 9ویں رکعت جو ہے اس میں بھی پھر وہ سلام کہتے، درود بھیجتے، اور اس کے بعد پھر وہ سلام بھیجتے، سلام مطلب پھیر لیتے۔ تو اس طرح کی کچھ احادیث جو ہیں بڑی مضبوط احادیث، ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں تشہد میں درود جو ہے وہ پڑھنا مطلب چاہیے، یا پڑھ لینا چاہیے، اس میں زیادہ کوئی مطلب وقت بھی نہیں لگتا۔ تو تشہد کے سلسلے میں، درود کے سلسلے میں ہم نے یہ بھی جان لیا۔ اس کے علاوہ درود کے فضائل جو ہیں وہ بے شمار ہے، یہ سبحان اللہ، درود جو ہے، درود کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال درود کے فضائل جو ہیں وہ بھی بے شمار ہے۔ کچھ احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو ایک دفعہ درود پڑھنا جو ہے وہ تو کچھ نہیں، بلکہ بہت ساری مقامات پر درود پڑھنا جو ہے اس کا ہمیں حکم بھی ملتا ہے، اور اس کا ہمیں تلقین بھی ملتی ہے۔ بہرحال کچھ روایات کے مطابق کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا جو ہے ایک مومن کو اس کی زندگی میں ضروری ہے۔ تو جس نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا اس نے اس درود کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری مواقع جو ہیں ان کے اوپر درود جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ میں نے یاد دہانی کے لیے
नोट किए थे, जिसको हम आपके सामने मैं पेश करता हूँ, और उसको हम पढ़ते भी हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये एक बहुत अहम नुक्ता है। और हम जब ये पॉइंट देखेंगे तो हम ये एहसास होगा हमें कि ये दुरूद जो है उसको हमें ज़िंदगी में किस कदर जगह देनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा की जो अज़कार हैं, या रोज़मर्रा की हमारी जो दुआएं हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे मामलात जो हैं, उसमें एक ख़ास अहमियत जो है वो दरूद को देनी चाहिए। तो उसमें एक बात और आगे चलते चलते पहले बता दूं कि दरूद जो है वो एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी पसंदीदा दुआ है, जो अल्लाह ताला जो है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत बरसात करता है, फरिश्ते भी करते हैं, और मोमिनों को भी उसका हुक्म दिया गया है। और उसमें जो अल्फाज आते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर रहमतें और बरकतें जो है वो नाज़िल फरमा। तो आले मोहम्मद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, वो घर वाले जो हैं, वो भी सारे शामिल हो जाते हैं। और आल जो है, अरबी जुबान में आल, दोनों दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक अहल होता है, एक आल होता है। अहल जो है वो घर वालों को कहते हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं, अपने खानदान को कहते हैं, जो करीबी माँ बाप बहन भाई और जो करीबी के रिश्तेदार जो हैं, जो अहले बैत, जिसको हम आमतौर पर हम कई दफ़ा सुना भी है, अहले खाना जो है वो भी घर के अफराद या अपने खानदान के अफराद। लेकिन आल जो है, आल से मुराद होता है खानदान के अफराद के अलावा वो सारे के सारे अफराद, चाहे वो खानदान के हों या खानदान के बाहर हों, जो एक शख्सियत की या किसी एक मतलब एक मकतबा फ़िक्र की जो पैरवी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, उससे वो मोहब्बत करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, तो वो सारे आल में हैं। तो इस तरह से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उसमें ये पूरी जो मुस्लिम उम्मा जो है वो पूरी की पूरी उसमें जमा हो जाती है। तो ये क्या खूबसूरत दुआ और खूबसूरत ये दरूद है कि जिसमें एक इंसान जो है, एक मोमिन जो है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेज कर, उनके ऊपर रहमतें बरसात कर, उसके साथ ये भी दुआ करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर, यानी कि उनके फॉलोअर पर, उनके जो अहले खाना है उनको भी, और उनके पीछे चलने वाले, उनकी तकलीद करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, उनके हुक्म मानने वाले जो मोमिन मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी रहमतें बरसा। तो ये दरूद की एक फजीलत का एक एक किस तरह से बारिश जो है वो बरसती है इसमें रहमतों की, उसका हम अंदाजा हमें बैठता है कि एक इंसान नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब रहमतों की दुआएं करता है, और उसके साथ साथ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ऊपर और अपने बाकी जितने मुसलमान और मोमिन भाई बहन हैं उनके ऊपर भी रहमतों की दुआएं जो है वो करता है। तो सुभान अल्लाह, ये दरूद की जो फजीलतें हैं या दरूद के जो मामलात हैं वो इस कदर वसी हैं। कुछ पॉइंट जो मैंने नोट किए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको मतलब एक दफ़ा देख लेते हैं हम इंशाल्लाह मुख्तसर से अल्फाज में। ये हदीस में आता है कि साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, यानी अत्तहयात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं। ये अभी जैसा जिक्र हुआ कि ये आयत जब नाज़िल हुई तो उसके ऊपर उसके बाद सहाबा कराम ने पूछा था कि सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, तशहुद में या अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु पढ़ना जो है, तो हम दरूद किस तरह पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरूद इब्राहिमी बयान फरमाया जो नमाज में पढ़ाया जाता है, ये सही बुखारी में है। तो नमाज में दरूद दरूद जो है वो किस तरह से पढ़ना चाहिए, और पहले और दूसरे दोनों तशहद में पढ़ना चाहिए, इसका तो हमने थोड़ा सा इहाता करने की कोशिश की कि क्या मामलात हैं। इसी तरह से अलावा भी अहादीस में दरूद के और भी बहुत सारे सीगे, यानी दरूद इब्राहिमी के अलावा उससे मिलते जुलते बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं दरूद के। तो लिहाजा कोई भी जो मसनून जो दरूद की जो दुआ है उसको हमें अपनाना चाहिए। इसमें ये भी एहतियात ज़रूरी है कि इस दरूद में बहुत सारे अल्फाज बाद में भी कुछ फिरकों ने या कुछ मामलात ऐसे हैं जिन्होंने इजाफी तौर पर उसमें शामिल कर लिए हुए, लिहाजा हमें उससे इज्तमाद पर इज्तनाब करना चाहिए। और बहुत सारे अहादीस में बहुत सारे मनकूल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनको ही हमें
اختیار کرنا چاہیے اپنی دعا کے لیے، یا ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم جو سمپل درود، جیسا کہ ہمیں درود ابراہیم پر پڑھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہی انہی کے اوپر اتفاق کیا جائے، بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے اور کچھ ایسے معاملات میں جس میں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں، تو لہذا درود جو ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ یہ کس کتاب سے وہ اس میں سے مس ہو گیا مجھ سے، بہرحال یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ترمذی میں اور روایت بھی ہے کہ ایسا شخص سب سے بڑا بخیل ہے، ایسا شخص یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص جو ہے وہ سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے زیادہ کنجوس ہے وہ۔ اسی طرح ایک مرسل حدیث میں ہے کہ انسان کو یہ بخل کافی ہے کہ میرا نام سن کر درود نہ پڑے، یعنی جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑے تو یہ اس کے سارے بخیلیوں سے سب سے بڑی بخیلی یہی ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں وہ شخص برباد ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اسی طرح سے اور بھی متفرق حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے، ملتی ہیں، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ہم سنیں تو ضرور ہم ان کے اوپر درود بھیجیں۔ درود جو ہے وہ پورا درود ابراہیم یا مختصر الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جیسا کہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، تو یہ کم از کم جو ہے یہ تو ادا ضرور کرنا چاہیے جیسے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ۔ یہ جو میں نے پہلے بات ذکر کیا تھا تھوڑا سا ہلکا تھا کہ سلام بھیجنے میں ہمیں تھوڑے سا احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح سے درود کے معاملات میں بھی کچھ ایسے کلمات جو ہیں بعد میں اضافہ کر دیا گیا جو کہ کچھ مناسب نہیں لگتے، جو کہ کچھ اس طرح کے عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو اپنایا جائے، تو لہٰذا جو احادیث سے ہمیں صحیح الفاظ جو ملتے ہیں انہی کو ہم فالو کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال ابو داؤد میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود پڑھو، گو تم کہیں بھی ہو لیکن تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اکثر جو ایک اشارتاً میں بات کرتا چلوں کہ ایک جو عقیدہ یا ایک اس طرح کا اوپینین جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ درود شریف جو ہے اس کے بھی کچھ معاملات میں ایسے کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یا ماننا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود حاضر ہوتے ہیں مختلف مجلسوں میں جا کر، اور مطلب اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو ایسے کسی بھی عقیدے یا ایسے کسی بھی مطلب اوپینین جو ہے اس کے اوپر یقین کرنے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت واضح الفاظ میں یہ ابو داؤد کی حدیث، اس کے علاوہ اور بھی کچھ احادیث میں، تو اس کے مطابق ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم ہیں وہاں پر جب ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، نہ کہ وہ خود آتے ہیں اور خود مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کے اوپینین یا اس طرح کے جب عقیدے جو ہیں ان کے اوپر کان دھرنے لگے تو اس طرح سے پھر انسان بھٹک کر آگے نکل جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہاں تک بات سنی گئی ہے، اور سنی بڑے مطلب اب نام لینا بھی مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ دے کر، ٹکٹ پرچیز کر کے پی اے ای سے یا کسی فلائٹ سے واپس مطلب مدینہ شریف جو روانہ کیا۔ نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح سے وہ آگے بڑھ جاتی ہیں باتیں جب اس رستے کے اوپر، اس پگڈنڈی کے اوپر انسان جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بہترین رستہ یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے واضح حدیث آ جائے اس کو اوپر ہم اکتفا کریں اور اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی، غلو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچا دیتا ہے۔ کس طرح سے پہنچاتا ہے، کب پہنچاتا ہے، وہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں کی اور ان کی تعریف کریں یا ان کے، تو ان کا ہمارا جو درود، ہماری جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی جاتی ہے۔
اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، تب تک فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحم کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ اس میں کمی کرو یا زیادتی کرو۔ اسی طرح سے ابن ماجہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے قریب کہ روز قیامت مجھ سے وہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا۔ دنیا کی زندگی میں جو درود کا اہتمام زیادہ کرتا تھا اور درود زیادہ پڑا کرتا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ تو درود کے فرائض میں ایک جو فضائل ہیں ان میں ایک فضائل، ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب تک ایک بندہ جو ہے وہ درود بھیجتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو فرشتے جو ہے وہ بھی اس کے لیے اس وقت تک دعائے رحم کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم درود جو ہے وہ زیادہ پڑھو، زیادہ بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کم بھیجو۔ یعنی جتنا زیادہ تم درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجو گے، اتنا زیادہ فرشتے تمہارے لیے رحم کی دعا کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک تو دعا جو ہے، درود جو ہے، اس میں اٹ سیلف ایک انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت برکتیں نازل کرنے کی دعا کے ساتھ ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خود کو بھی شامل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اس انسان کے اوپر جو کہ درود بھیج رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے لیے رحم کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ کس طرح سے یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے یہ میٹر جو ہے۔ تو لہذا تو اور دوسرا یہ دونوں احادیث جو ہے، یہ دونوں احادیث ہمیں مطلب درود کی فضیلت میں بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ دوسری جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا دنیا کی زندگی میں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے کہا کہ پھر میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں خرچ کروں گا۔ یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے یہ حدیث، کہ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں خرچ کروں گا، میں یہ دعائیں مانگتا ہوں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے مدد اور حاجات اور مناجات کرتا ہوں، تو میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ جو ہے وہ درود میں خرچ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیری مرضی۔ اس نے کہا پھر میں 2 تہائیاں کر لوں، یعنی 2 تہائی جو ہے حصہ جو ہے دعا کا وہ درود کروں گا، اور 1 تہائی جو ہے وہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے۔ اس نے کہا پھر تو میں اپنا سارا وقت اس کے لیے ہی کر دیتا ہوں، یعنی اپنی ساری دعا ہی میں درود کے اوپر مشتمل کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ، اس وقت جب تو ایسا کرے گا کہ ساری کی ساری دعا میں درود تو پڑے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی سبحان اللہ، یہ درود، یہ صرف درود جو ہے وہ پڑھنے سے، کہ اگر تو ساری کی ساری دعا میں درود ہی صرف پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں کتنی اہم ہے، اور اس میں بھی ہمیں درود کی فضیلت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ درود کا ٹاپک سبحان اللہ ایک ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، تو آج کی کلاس جو ہے وہ تقریباً اسی میں چلی جائے گی، لیکن الحمدللہ اس میں اس لیے بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ کلمات جو ہے مختصر سے کلمات ہیں، ان کو اور مختصر کر میں بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھی، یا پورا درود ابراہیمی پڑھ کے بھی، تو ہم مختلف معاملات میں جب بھی ہمیں وقت ملے اذکار میں بھی اس کو ہم اپنا شامل کرتے جائیں، تو کس طرح سے یہ ہمارے اپنے لیے کس طرح سے یہ فائدہ مند ہے اس دنیا میں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک صحابہ کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک صحابہ اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کے پاس آئے، چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ صحابہ نے سبب دریافت فرمایا کہ کس خوشی کی وجہ دریافت فرمایا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ بشارت دی کہ میرا امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر اتریں گی۔ یعنی جب یہ
فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت، یہ خوشخبری دی کہ آپ کا امتی جو ہے وہ آپ کے اوپر جب درود بھیجے گا تو اس امتی کے اوپر 10 رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس قدر خوش ہوئے کہ ان کے چہرے سے خوشی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہی ہستی ہے جس کا ذکر کہ ان کے ایک امتی کے اوپر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجنے کی بشارت جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کے اوپر وہ اس قدر خوش ہے کہ ان کے چہرے سے خوشی جو ہے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک سلام کے بدلے 10 سلام، اسی طرح سے اور نسائی میں ہے کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں، نسائی کی جو روایت ہے اس کے مطابق ایک ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس کے مثل اس پر لٹایا جائے گا، یعنی اس درود کے مثل جتنا اس کو یہ عطا کیا اس کے مثل اس کے اوپر اور بھی لٹایا جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ درود پڑھنے سے نہ صرف 10 نیکیاں ملیں گی بلکہ 10 گناہ جو ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے، 10 درجات جو ہیں وہ بھی بلند ہو جائیں گے، اور اسی کے مثل اس کے اوپر لٹایا جائے گا، یعنی اتنا ہی اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ درود پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس میں ہمیں کس طرح سے اندازہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسند میں ہے جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ پر درود بھیجا کرو وہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاک کرنے کے لیے، مال سے ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں در حقیقت مال کو پاک کرنے کے لیے، تو اسی طرح سے زکوٰۃ ایک انسان کے اعمال اور اس کے جو کردار اور اس کے جو عقائد ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے مختلف طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا گویا ایسے ہے جیسے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے اور اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 درود بھیجتے ہیں، یعنی پہلے یہ جو ہے 10 درود کی ہمیں بشارت ملی، اب یہ 70 درود کی بھی ہمیں اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 درود بھیجتے ہیں، اور اب جو چاہے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جن کو میں نے شارٹ لسٹ کیا اور مطلب مختصر کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے مختلف مواقع ہیں یا مختلف روزمرہ کے معاملات میں مختلف وقت ایسے ہیں جس میں ہمیں درود جو ہے اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ جو ہے اس کا ذکر یہ یہاں پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے یہ اذان سن کر جب ہم اذان سنیں تو اذان سننے کے بعد اذان کی مسنون دعا جو ہے اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھنا وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی اور احسن بات ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلتے وقت درود جو ہے وہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کا درود جو ہے یہ بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں اکثر جو ہے وہ ان کے مطابق دونوں تشہد میں یہ درود ہونا چاہیے، لیکن کچھ کے خیال میں صرف جو آخری یا دوسرا تشہد ہے جو اس میں درود جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس میں دونوں میں اہتمام کریں، یا کم از کم ایک جو ہے وہ آخری جو تشہد ہے یا آخری جو قاعدہ ہے اس میں تو مطلب واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو لہذا نماز میں درود جو ہے۔ اس کے علاوہ جنازے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نماز جنازہ جو ہے اس کا بھی حصہ ہے درود جو ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کی نمازیں جو ہیں اس میں بھی درود، دعا کے خاتمے پر جب بھی ہم دعا کریں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے بھی کوئی دعا کریں تو اس دعا کا خاتمہ جو ہے وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونا چاہیے، کہ جب ہم دعا کو وائنڈ اپ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات، جمعے کے دن میں درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا اور زیادہ سے زیادہ درود جو بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی رات کو بھی، اور اسی طرح سے خطیب دونوں خطبوں میں، جمعے کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس میں دونوں خطبوں میں
جو درود جو ہے وہ بھی اس کے اوپر واجب ہے، لازم حصہ ہے خطبات کا بھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مطلب مقام ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر درود جو ہے ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت بڑی بات جو ہم نے ابھی دیکھی اس حدیث میں، کہ اگر دعا کے سارے حصے کو ہی درود پر مشتمل کر دیا جائے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے پوائنٹ جو ہے یہ درود کے اوپر جس کا تذکرہ کرنا مجھے لگا کہ اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ تو اس آیت کی نسبت سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مطلب بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے سب درود بھیجتے ہیں یا صلوات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے آج کی یہی ایک آیت جو ہے اسی کا ہم فوکس رکھتے ہیں۔ تو کل جو ہے اس سے آگے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا یہ ایک بہت اہم ٹاپک تھا اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور درود جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر مزید ضرور اسٹڈی کریں، مزید ضرور اس کے اوپر چھان بین کریں۔ میرے کہنے میں، سننے میں بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ الفاظ یا کچھ اوپر اونچ نیچ ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہمارے سننے سمجھنے میں، کہنے میں ہمارے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کی اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس کو دوسروں کو بھی تلقین کریں ضرور، اپنے گھر والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ ہمارے جتنے فکریں ہیں یا ہماری جتنی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ بھائی سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت توفیق دے کہ ہم ان کی بہترین پرورش کر سکیں۔ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔